حضور کی زندگی میں، حضور کی سیرت میں مجھے سب سے پہلی جو بات ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب بھی بولا حضور نے سچ بولا، جب بھی بولا حضور نے حق بولا، اور اس کو میرے نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ جب صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مکے والوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مکے والوں میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، مجھے بتاؤ میں نے کبھی زبان سے غلط بات کہی ہو، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کبھی غلط بیانی کی ہو؟ آپ نے دلیل کے طور پہ اس بات کو پیش کیا۔ اور دوسری چیز، میرے نبی نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی پاک ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی مصطفیٰ کی زندگی پاک ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو سکنا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن کنجوس بھی ہو ہی سکنا ہے؟ فرمایا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو سکنا ہے۔ مومن حضور ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو سکنا ہے۔ کسی ٹائم مومن بھی ظلم تے آ جائے۔ حضور مومن شراب بھی پی سکتا ہے؟ فرمایا پینی نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے مومن کبھی جذبات میں مغلوب ہو کے شراب نو بھی منہ لا لوے۔ وہی صحابی سوال کرتا ہے حضور مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا 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 لا، اور سب کچھ کر سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج سب سے بڑا معاشرے کا مسئلہ ہی بیوی اپنے خامند کو کہتی ہے تو میں نے 10 نہیں جگہ تے 5000 چاہیے دے ویا کر لیکن میرے نال جھوٹ نہ۔ لاہور جانا ہے لاہور نہیں دسیا، پشاور نہ دسیا، پشاور جانا ہے کشمیر نہ دسیا، پشاور نہیں دسیا، جدھر جانا ہے ادھر نہیں دسیا۔ ماں بھی اپنے پتر نو آنی ہے پتر گلاں گھٹ کر لیا کر لیکن جھوٹ نہ، سچیاں گلاں کریا کر۔ آج اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ اس لت میں شکار ہے اور اس بیماری کا شکار ہے۔ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی غلط بیانی نہیں کی اور اعلان نبوت کے بعد بھی کبھی۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کی سیرت کی پہلی چیز جو مجھے ملی ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حضور صادق بھی تھے اور امین بھی تھے۔ بچے بچے نے پتہ ہے صادق امین، صادق الامین، یہ میرے نبی کی ذات تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب بھی کوئی بات کہتے تو وہ لکھ لیتے، جب بھی کوئی بات لکھ لیتے۔ ایک پیر پرا ملیا، انہاں آکھیا خدا نے بندے ہر وقت کاغذ قلم جیب وچ پایا ہونا ہی، کسے وقت بندہ غصے وچ ہونا ہے، کسے ٹائم خوشی چ ہونا ہے، کدے غمی کدے خوشی کدے دکھ کدے سکھ، تے تو ہر وقت ہی جیب وچ پایا ہے، غصے والی گلاں نہ لکھیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور دی نگاہ کرم پئی، فرمایا عبداللہ پہلے تے بڑا لکھنا ہونا سے، کیا گل ہے نہ لکھنا؟ حضور ایک پیر بھرا آکھیا ہے بھائی کدے کدے سونے نبی غصے وچ بھی تے ہونا ہی نہ، تے تو ہر وقت لکھنا رہنا ہے، خوشی نہیں گلاں لکھیا کر۔ حضرت حضور نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ لکھا کر، لکھا کر، لکھا کر، محمد جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ 2 ہجرتیں ہیں صحابہ کرام، ایک حبشے کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ حبشے کی طرف جڑے صحابہ گئے انہاں نال چند بیبیاں بھی گئیاں، تے جدوں اوتھے پہنچیاں تے مکے والیاں نے پیغام بھیجیا بادشاہ نجاشی نو کہ اساں نے ملزم تیرے شہر وچ آئے تے جلدی کر انہاں کی واپس موڑ، اے اساں نے مجرمن۔ اس آکھیا مجرمن تساں نے تے میرے ملک وچ آ گئے، تساں نے ملک وچ تساں نہ قانون ہے، ماڑے ملک وچ تساں دی گل نہیں چلنی، میں نہ واپس بھیجنا۔ انہاں چند پلے ماس تے چٹ کپڑیے بندے نجاشی بادشاہ کے دربار میں روانہ کیے کہ ہمارے ملزمان ہمارے حوالے کیے جائیں۔ نجاشی بادشاہ تک گل پہنچی، انہاں 2 فریقاں نو بلا لیا، 2 فریقاں نیاں بڑے غور نال انہیں گلاں سنیاں۔ بڑا چنگا بندہ سی نجاشی بادشاہ، ادھر بڑا چنگا بندہ سی، اس نے گلاں سنیاں۔ گلاں سنن تو بعد اس آکھیا میں فیصلہ نہ کر سکنا، ادھر بھی جا قتن تے ادھر بھی جا قتن، کوئی تساں سردار ہے جڑا اس علاقے نہ کوئی سردار ہوئے؟ انہاں آکھیا جی آیا ہے نا ابو سفیان، لیکن وہ اتھے کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ آکھیا جاؤ 2 بندے بلا کے اس کی لے۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، ابو سفیان آ گیا۔ نجاشی بادشاہ نے ابو سفیان نو آکھیا تو مکے دا رہن والا سردار ہے، اے بھی بندے آئے اے بھی آئے، اے آدن ساڑے ملزمن سی لین آئے ہیں، لیکن تو سردار ہے، میں تیرے کل چند سوال کرنے محمد دے بارے۔ ابو سفیان کہندے نے
انہیں سوال کیتے تے میں رٹیاں رٹائیاں تقریراں سنا چھوڑیاں. میں کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ جادو کر رہے معاذ اللہ او ساحر جادوگر رہے اور کرانے اندر انہیں نفرت پائیے پائی بھائیاں کولو جدا ماں بچیاں کولو جدا تے باپ بچیاں بیٹیاں تو متنفر بیٹے باپ کولو متنفر اور بیٹیاں ماں دے گریبان پہیاں پکڑ دیاں نے ماں بیٹیاں دا گریبان انہیں ہر گھر دے اندر رولا بنایا ہے نفرت بنائی ہے. تے ابو سفیان نجاشی بادشاہ ابو سفیان نو کہندا ہے تیریاں گلاں بڑیاں غور نال سنیاں لیکن اے دس جس محمد دا ذکر پیا کردا ہے انہیں زندگی دے اندر کدے جھوٹ بھی بولنے آیا نہیں. ابو سفیان کہندا ہے ایک باری میرے دل وچ خیال آیا میں جھوٹ بولنا میں کہیا واقعی کدے کدے جھوٹ بھی بولدا ہے لیکن میرے ضمیر نے مینوں ملامت کی تھی کہ اتنا بڑا سردار ہو کے پردیس دے اندر آ کے غلط بیانی کریں اے تیرے شان دے خلاف تیرے وقار دے خلاف تیرے قوم دے خلاف لہذا گل سچی کر. ابو سفیان نے تھوڑی دیر گردن جھکائی. نجاشی بادشاہ کہندا ہے میں تیرے کول پوچھیا محمد نے کدے جھوٹ بھی بولیا یا نہیں بولیا. ابو سفیان کہندا ہے بادشاہ اگر سچی گل پوچھے تے میں دس دینا میں محمد دا بچپن بھی میں کیا لڑکپن بھی میں کیا میں جوانی بھی میں کی ہے میں او ٹائم بھی ویکھیا جدوں لوگ پلکاں اودے راستے دے اندر بچھاندے سن تے او ٹائم بھی میں ویکھنا جدوں پتھر لوگ اودے تے مار دین میں ماں دی گود دے اندر انہوں کھیڑنے آ ویکھیا ہے میں ماں نو بچھڑنے آ ویکھیا ہے میں دادے دی گود نے اندر انہوں کھیڑنے آ ویکھیا ہے میں چاچے ابو طالب دا جنازہ کنیاں تے اٹھا کے انہوں قبرستان لے جانے آ ویکھیا ہے. او بادشاہ میں محمد دا غم بھی ویکھیا ہے خوشی بھی ویکھی ہے دکھ بھی ویکھیا ہے سکھ بھی ویکھیا ہے بہار بھی ویکھیا ہے خزاں بھی ویکھیا ہے بچپن بھی ویکھیا ہے لڑکپن بھی ویکھیا ہے لیکن اختلاف اپنی جگہ تے بادشاہ میں محمد نو جدوں بھی سنیا ہے تے سچ بولدا سنیا. شاعر اسلام حفیظ جلندری نے بڑے کمال دے اشعار لکھے. حفیظ آدھا ہے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے فرمایا بروں کو یہ میرے ہیں سلام اس پر جو آیا صادق الوعد امی بن کر سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر. کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی مل کے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی تو شاہ خوبا تو جا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن. پہلی چیز